دنیا میں بہت سی شادیاں ہوئیں اور آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت ساری شادیوں میں شرکت کی ہوگی، لیکن اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر ایک بڑے صحابی کی تھی۔ ہر ایک بڑے صحابی نے یہ تمنا ظاہر کی، یہ خواہش ظاہر کی کہ اس شادی کا دولہا میں بنتا، کاش کہ اس شادی کا دولہا میں بنتا۔ آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی بھی تقریب نہیں ہوئی۔ آج تک ایسی پیاری کوئی تقریب نہیں ہوئی، ایسی شادی کہ جس کے لیے حوریں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، جنت کی حورین بھی شامل ہوئے، جنتی فرشتے بھی شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے بھی شامل ہوئے۔ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دولہا کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا تھا، اللہ نے خود نامزد کیا۔ دولہے کا نام کون سا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور دلہن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ خدا کی قسم دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہیں گزری ہوگی، کوئی شادی نہیں گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا جب سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، ایک ہی جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو مشورہ دیا کہ اے علی، اللہ کی طرف سے اور محبوب خدا کی طرف سے سب کو انکار ہو چکا، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ کی خدمت میں گئے، خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول نے خود ہی پوچھ ہی لیا۔ فرمانے لگے، جی حضور، جی یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبریل نے پہلے ہی خبر دے دی، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ، حق مہر میں دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک اونٹ ہے اور ایک زرہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے، اور وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرے پر اکتفا کرتا ہوں، زرہ بیچ کے آؤ اور شادی کرو، حق مہر دو۔ اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، تم دونوں کا مقدر ایک جیسا لکھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں، تمام صحابہ کے سامنے۔ ہر ایک صحابی کی خواہش تھی نا کہ اس شادی کا دولہا میں بنتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری خواہش ہے ہر ایک کے سامنے نکاح پڑھا دو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا، حضرت علی کا سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسرت امیز باتیں شروع کر دیں، غمگین باتیں شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا۔ فرمانے لگی کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت نہ کرتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔
چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہ کر رخساروں کو چھونے لگی جب آپ نے سیدہ خدیجہ کا نام سنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں سے آنسوں آ گئے، فرمایا خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں، میری خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی۔ خدیجہ نے اس وقت مجھے سچا کہا جس وقت سب نے مجھے جھوٹا کہا۔ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی۔ اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ میری خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھی، میں نے اسے اللہ کے حکم سے جنت کی بشارت دی۔ میرے نبی نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت سیدہ فاطمہ کو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے کہ فاطمہ الزہرا کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب خاتون جنت کا جہیز کون سا تھا؟ آپ کا جہیز آقا نامدار، مدنی تاجدار، رسول کائنات جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جہیز میں جو سامان دیا وہ کون سا سامان تھا؟ کیا کوئی 10 تولے زیور تھے، سونا تھا، چاندی تھی، یا کوئی 2-4 ٹرک جہیز کے تھے؟ ہرگز نہیں۔ ایک کمبل چمڑے کا گدا، ایک کمبل دوسرا چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک کمبل دوسرا چمڑے کا گدا اور ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ یہ ہے آپ کا جہیز، یہ ہے آپ کا جہیز جو سیدہ فاطمہ الزہرا لے کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر کو آباد کیا۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں جی بچے زیادہ ہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، عبادت کرنے کا وقت نہیں ملتا، بچے زیادہ ہیں، کام کاج بہت زیادہ، گھر کے کام کریں یا نماز پڑھیں، گھر کے کام کریں یا قرآن پڑھیں۔ میں کہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پر لے چلتا ہوں۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا پورا دن کام کرتی ہے، پورا دن جہیز میں بابا نے جو چکی دی تھی پورا دن چکی پیستی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی نوکری بھی ہو رہی ہے، حسن و حسین کی دیکھ بھال بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں، حضرت مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، پورا دن کام کرتی ہے، مشقیں اپنے کندھے پہ اٹھا کے گھر لاتی ہیں، پانی بھر کے گھر لاتی ہیں، پورا دن کام کرتی ہیں، چکی پیستی ہیں۔ پورے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا، سارے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا جب شام ہوتی ہے نا، جب رات ہوتی ہے نا، تو سونے کے لیے بستر نہیں بچھاتی۔ سارے دن کی تھکی سیدہ فاطمہ الزہرا سونے کے لیے بستر نہیں بچھاتی بلکہ مصلی بچھا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہے، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، سجدے پہ جاتی ہے، ایک سجدہ کرتی ہے، دوسرا سجدہ مکمل نہیں ہوتا کہ فجر ہو جاتی ہے، دوسرا سجدہ مکمل نہیں ہوتا کہ ادھر سے فجر کی اذانیں ملنے کو لگتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سجدے میں پڑی، جب فجر کی اذان کی آواز سنتی ہے تو رو پڑتی ہے، رو کر کہتی ہے مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہوتا، مالک ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیرے محمد کی بیٹی رج رج کے تجھے سجدہ تو کر سکے، تیرے محمد کی بیٹی رج رج کے تیری عبادت تو کر سکے۔ جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی تھی تو بیٹے حسن و حسین جیسے پیدا ہوا کرتے تھے، جب میں ام الخیر جیسی تھی تو بیٹے غوث قطب ابدال پیدا ہوا کرتے تھے۔